علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر اللہ احکم الحاکمین کی کتاب مبین میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام پہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لاتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پچھلے دو خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے نبی علیہ السلام کے ادب کے حوالہ سے بات کی، آج اسی کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ادب، حال ہی کے ارض و سما نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب اتنا بیان فرمایا کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا ہے، آ کے دیکھا کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کا جو ادب احترام کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جو عزت توقیر کی، تو عروہ بن مسعود ثقفی جب گیا، یہ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا جب آقا علیہ السلام بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تو قریش والوں نے اپنا قاصد عروہ بن مسعود ثقفی بھیجا کہ وہ جا کے دیکھے کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے یہ بولا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم حج کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عثمان کو انہوں نے بولا یہ بیت اللہ کی چابیاں لے لو، آپ جاؤ جہاں پہ دل کرتا ہے نماز پڑھو، نفل پڑھو، نوافل پڑھو، آپ وہاں پہ جا کر عبادت کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن آپ کے پیغمبر علیہ السلام کو ہم نے بیت اللہ میں نہیں آنے دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچا محب کرنے والا، سچا پیار کرنے والا یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ثواب کا کام ہے،
لیکن میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ وہاں پر ہیں، تو میں ان کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنا قاصد بھیجا، عروہ بن مسعود ثقفی۔ جب وہ آیا تو آ کے دیکھتا ہے پریشان کہ آقا علیہ السلام جب وضو کرتے ہیں تو وضو والا پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب احترام دیکھ کر عروہ بن مسعود ثقفی جب واپس گیا، انہوں نے بولا عروہ تو کیا دیکھ کے آیا؟ اپنی ڈائری پیش کر، اپنی CID رپورٹ پیش کر، تو وہاں سے تجھے رپورٹ کے لیے بھیجا گیا، کیا لے کے آیا ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے محلات میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس میں تحفے تحائف لے کر گیا ہوں، لیکن جو ڈسپلن، جو اصول، جو عزت، مقام اور مرتبہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، آج تک میری آنکھوں نے ایسا مقام کہیں نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کا انہوں نے حال بیان کیا کہ آقا علیہ السلام جب وضو کرتے ہیں تو ان کے دوست اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی اپنی رپورٹ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کمپرومائز ہوا کہ اس سال مسلمان چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے تو یہ آ کے بیت اللہ کا حج کریں گے۔ بات ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اتنا ادب کیا ہے، اتنا ادب کیا ہے کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ادب یہاں پر نظر آیا ہے پوری دنیا میں ایسا ادب کہیں پہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب کائنات نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ اللہ رب العالمین مومن مسلمان کو جس بات کی طرف بلاتے ہیں، اذا دعوا الی اللہ، اللہ رب العالمین جس طرف بلائیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں، لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومن مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے بعد بولے ہم نے سن لیا، ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہم نے سن لیا، ہم اس کو مانیں گے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کا ادب ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک کا یہ وقار ہے کہ مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنے تو کہے اللہ میں نے تیرے پاک نبی کی بات سن لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میں نے اس پہ اب عمل کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ وہ زبان پاک ہے جس زبان سے اپنی مرضی سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زبان پاک سے جو بھی نکلتا ہے نا وہ میرا حکم نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اس زبان پاک سے وہی نکلتا ہے۔ اس زبان پاک کے ادب کے حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس ٹائم یہ کیا، اس ٹائم یہ کیا۔ اور صحابہ کرام کا پیار اور وقار آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول جنگل میں سفر کرتے ہیں، سفر کرتے کرتے ایسے درخت لگا، اس کو ایسے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے۔ وہ صحابی رسول جب سفر پہ جاتا ہے، جب بھی وہاں پہ پہنچتا ہے وہ ادھر سے ایسے ہو کے گزرتا ہے، یہاں پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر جنگل میں صحابی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ پر قضائے حاجت کی ہے، صحابی کو قضائے حاجت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ وہاں پہ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کو لکھتے ہیں، ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا عبداللہ یار ہر بات نہ لکھا کر، کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھتا جاتا ہے، جو تو لکھ رہا ہے کل کو یہ حدیث بنے گی، اس پہ لوگ عمل کریں گے، ہر بات نہ لکھا کر۔ کسی نے بولا عبداللہ یار ہر بات نہ لکھا کر، کسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
مذاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، خوشگوار ماحول ہوتا ہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہر بات لکھتا جاتا ہے. ہر بات نہ لکھا کر. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا. صحابہ اکرام کی باتیں سنی، لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ اب تو نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فلاں صحابی نے مجھے یہ بات بولی ہے، فلاں صحابی نے مجھے یہ بات بولی ہے، تو میرے دل نے بولا کہ میں پھر لکھنا چھوڑ دوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لا یخرج الا الحق، اس زبان سے حق کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ نکلنے ہی نہیں دیتا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان پاک کے متعلق کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اس زبان سے اللہ تعالیٰ حق کے علاوہ کچھ بھی نکلنے نہیں دیتا. آج ہم کلمہ پڑھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہمارے کانوں میں آ جائے، اس کے بعد ہم اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اس میں کمی تلاش کرتے ہیں، اس میں رخصت اور رعایت تلاش کرتے ہیں. صحابہ اکرام کا عمل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات اگر ان کے کانوں میں آ گئی ہے تو انہوں نے اس سے منہ نہیں موڑا، اس کے اوپر عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول آئے ان کے پاس آ کے حج تمتع کے متعلق سوال کیا. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، کہ ایک بندہ حج کرنے جائے تو وہاں پہ عمرہ بھی ساتھ کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں حج تمتع کرنا جائز ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. حج کی 3 قسمیں حج قران، حج افراد اور حج تمتع. حج تمتع حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ جائز ہے. وہ شام سے آیا سوال پوچھنے والا، شام سے آیا سوال پوچھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ جائز ہے. پاس ہی ایک صحابی رسول بیٹھا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیرے والد نے کہا تھا حج تمتع نہیں کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیوں کہا تھا؟ انہوں نے یہ ریزن بیان کیا کہ لوگ حج کرنے آتے ہیں ساتھ ہی عمرہ بھی کر کے جاتے ہیں، سارا سال پھر یہاں پہ کوئی آتا نہیں، تو اس لیے حج کے دنوں میں حج کرو، باقی پورے سال میں عمرہ کرو کہ اللہ کے گھر میں رونق برقرار رہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب رخصت دے دی ہے کہ حج تمتع کرو، پھر میرے باپ کی بات اہمیت نہیں رکھتی. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ گیا تو میرے ابا جی کی بات بھی وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اہمیت اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کے الفاظ کی ہے. اگر اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے تو حال ہی کے ارض و سما کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، عوام کھڑی ہے، جوش و خروش ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا استقبال، آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی رسول جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات جس وقت آپ کے کان میں آ جائے وہیں پہ بیٹھ جاؤ. صحابی رسول جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھا، وہاں پہ بیٹھنے میں کوئی انہوں نے بستی محسوس نہیں کی، انسلٹ فیل نہیں کی، وہیں پہ بیٹھ کے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، میں یہیں پر بیٹھ جاؤں، ایک قدم بھی اٹھانا صحابی رسول نے برداشت نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام نے بولا بیٹھ جاؤ، تو وہیں پہ بیٹھ کے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ لینے وقت حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں. حجر اسود بیت اللہ کی کونے میں وہ پتھر ہے جس کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا. یہ پتھر بہت سفید تھا، بہت سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہ چوس چوس کر اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس کا بوسہ لیتا ہے
وہ اس کے حق میں سفارش کرے گا، جو اس کو اشارہ کرتا ہے وہ بھی سفارش کرے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے، بار بار لے کے جائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے۔ کسی نے جانا آمین نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی لے جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ اس کی طرف بھی ہاتھ اشارہ کرتا ہے، قیامت والدن اس کے حق میں بھی یہ سفارش کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے گئے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کیا، انکا حجر، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت کوئی نہیں، تیری کوئی اوقات نہیں، تو صرف ایک پتھر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور آج عمر تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہے، آج عمر اس لیے تمہیں چومتا ہے کہ اس کو چومنے کا حکم اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حجر اسود کا مقام بہت بلند ہے، بہت بیان کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ تو ایک صرف پتھر ہے، اہمیت تیری کوئی نہیں، حیثیت تیری کوئی نہیں، تیرے کو ہاتھ لگانا، تیرے کو چومنا، اشارہ کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، ورنہ میں ایسا کبھی بھی نہ کرتا۔ ایک پتھر ہے، لیکن آج کل کا مسلمان اگر وہ پتھر مل جائے تو ہم وہاں سے اٹھا کے لے آئیں۔ معاملات یہ ہیں، بیت اللہ کے مطلب دیوار کو، غلاف کعبہ کو ایسے مسلمان جا کر ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے اپنے نیل کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں کہ ایک دھاگا نکل جائے تو میں دھاگا پاکستان میں لے جاؤں بطور تبرک۔ جب کوئی منع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، صرف تمہیں چومتا ہوں اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں چومنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صبح فجر کے فوراً بعد عشاء کے وقت میٹنگ ہوئی ہے، صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی، یہ جنگ کا موقع ہے، فلاں جگہ پہ فلاں فلاں صحابی اس ٹائم پہ نکلے گا، فلاں ٹائم پہ پہنچ جائے گا۔ وہ صحابی رسول سارے اپنے اپنے ٹائم پہ نکل گئے، جو ٹائم ڈکلیئر کیا گیا بتایا گیا۔ ایک صحابی رسول، ان کے پاس گھوڑا بڑی تیز سواری ہے، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، انہوں نے بولا ان کے پاس ہلکے ہلکے جانور ہیں، میرے پاس سواری تیز ہے تو میں ان سے مل جاؤں گا، ابھی یہ رستے میں ہوں گے تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ صحابی رسول جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو نے جہاد کے لیے جانا، تو گیا کیوں نہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میں نے جانا ہے، مجھے یاد ہے، لیکن ابھی جو میرے ساتھی ہیں وہ رستے میں ہوں گے، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ صبح کے گئے ہوئے ہیں تو ان کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا آقا میرا دل یہ تھا میں جنگ پہ جا رہا ہوں تو پتہ نہیں میں نے واپس آنا ہے یا نہیں آنا، وہاں پہ شہید ہو جانا ہے، میرا دل یہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، آگے پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبح کے نکلے ہوئے نا تو ان کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا، بے شک کہ انہوں نے جنگ ابھی نہیں کی، وہ راستے میں ہیں، لیکن وہ میرا حکم مان کے وہ چل پڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پہ حکم آ جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جہاں پر حدیث آ جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے اسی وقت سر تسلیم ہم کیا جائے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم نے اس کو مانیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب بیت اللہ فتح مکہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بیت اللہ کی چابیاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ہیں۔ ابھی جو مطلب کفار ہیں، قریش مکہ ہیں، وہ پریشان ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے ان کو بڑا مارا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے، انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا، انہوں نے اپنے وہ بدلے لینے ہیں، انہوں نے اپنی ساری جو مطلب ہم نے ظلم زیادتی کی ہے وہ برابر کریں گے۔ صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح دی ہے، ہم نے فتح کے تم شکرانے پر نفل ادا کرنے ہیں، ہم نے ہوائی فائرنگ نہیں کرنی، ہم نے بدلہ نہیں لینا، ہم نے جلوس نہیں نکالنا، ڈھول وغیرہ نہیں بجانا، دف وغیرہ نہیں بجی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ہم نے رات کو نوافل ادا کرنے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔
صحابی رسول فتح پانے کے بعد نفل ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کفار پھر بھی پریشان ہیں، ہمارا کچھ نہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ انسان نے جو کیا ہوتا ہے اس کو بار بار اس کی پریشانی ہوتی ہے، میں نے یہ بھی ظلم کیا ہے، میں نے یہ بھی ظلم کیا ہے، یہ بھی ظلم کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ اور تکلیف آتا ہے نا، تو ہماری یہ ریکارڈنگ پیچھے چلی جاتی ہے، ہم فوراً اپنے سارے کیے ہوئے ظلم اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں۔ شاید اس گناہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، میں نے اس بندے کے ساتھ یہ ظلم کیا، شاید اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں نے اس کا حق مارا، شاید اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ کامن ریزن ہے، یہ ایک پراپر طور پہ ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ اگر دکھ تکلیف ہو تو انسان پیچھے والے ہسٹری کو دہراتا ہے کہ پتہ نہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی چابیاں دی، کیوں کہ بیت اللہ کی چابیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھی۔ اس کا میں نے پہلے ذکر کیا، حضرت عثمان گئے ہیں، انہوں نے بولا عثمان یہ بیت اللہ کی چابیاں لے لو، تو آپ بیت اللہ کا طواف کرو، آپ نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج اگر آپ کے خاندان میں لڑائی جھگڑا ہو، آپ کے خاندان کا کوئی بچہ آ جائے تو آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، لڑائی بڑوں کی ہوتی ہے، چھوٹوں کی کوئی بات نہیں، بچے سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اسی ٹاپک پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے چابیاں آفر کی کہ عثمان کی چابی لو بیت اللہ کی، طواف کرو، حج کرو، عمرہ کرو، لیکن آپ کے نبی کو ہم نے یہاں پہ نہیں آنے دینا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس چابیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جن کی امانتیں ہیں انہی کو لٹا دو۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ کی چابیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ عثمان یہ اس چابیاں کو پکڑ لو، یہ چابیاں آپ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج 2022 ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ لے کے جائے تو آپ دیکھیں بیت اللہ کی چابیاں آج بھی حضرت عثمان کے خاندان میں ہی ہیں، اس خاندان سے باہر نہیں گئیں۔ کیوں نہیں گئیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دست بستہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا اسی طرح ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس طرح صحابہ اکرام نے کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے دے جس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ جو ہم نے سنا، جو سنایا، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔